سورۃ الجاسیہ کی آیت نمبر 27، رکوع نمبر 4، 25ویں پارے کا 20واں اور آخری رکوع۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، تو اس دن باطل لوگ اپنا نقصان کریں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ اپنے زانوں کے بل گرے ہوئے ہیں، جاسیاں ہیں، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ ہر گروہ کو تم یہ دیکھو گے۔ کل امت تدعی الی کتابہا، اللہ اکبر، ہر شخص کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ بتائیے جو قرآن کی بے حرمتی کرے وہ کیا تباہی سے بچ سکتا ہے؟ تو مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اس موبائل فون کے ایجاد ہونے کے بعد ہماری مسجدوں کی اتنی بے حرمتی ہوئی، اتنی بے حرمتی کبھی کافروں میں نے بھی نہیں کی۔ یعنی فلمی گانے، میوزک، کبھی مسجد میں آپ نے آواز سنی تھی؟ کوئی ہندو بھی اگر گزرتا اپنی بارات لے کر تو وہ اس وقت میوزک بند کر دیتا، گانے بند کر دیتا۔ لیکن یہاں تو آپ نماز شروع کریں، اللہ اکبر امام صاحب کہہ دیں، اس کے بعد ساری نماز میں کبھی یہاں سے موبائل بج رہا ہے، کبھی وہاں سے بج رہا ہے، اور صرف موبائل ہی نہیں بجتا، اس میں میوزک بج رہا ہے، فلمی گانے بج رہے ہیں۔ اور پھر ہم جب اس کو کہیں کہ بھئی یہ کیا کرتے ہیں، بھول گیا تھا نا، اس طرح جواب دیں گے، اس میں کیا ہوا، بھول گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ چیزیں تو مسجد کے باہر بھی نہیں بجنی چاہیے، تو ہمیں اپنے موبائل فون پر یہ رکھنا ہی نہیں تھا۔ اور مسجد میں آتے تو ہمیں اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا گھر ہے، اس کی بے حرمتی ہوئی تو کہیں ہم اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ احساس ہی نہیں ہے۔ آپ مسجد الحرام میں طواف کر رہے ہو تو اس وقت گانے بج رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ میوزک بج رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے روضے اقدس کے سامنے کھڑے ہیں، مسجد نبوی شریف میں، ریاض الجنہ میں، مواجہ شریف کے سامنے، تو وہاں گانے بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت کی نشانی یہ ہے کہ مسجد میں گانے بجیں گے، قرب قیامت کی نشانی ہے مسجد میں گانے بجیں گے۔ تو اگر زندگی میں کبھی بھی مسجد کے اندر موبائل ہمارا بجا ہے، اب اس میں گانا تھا یا میوزک تھا یا نہیں تھا، لیکن مسجد میں یہ آواز بلند ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر ہم 2 رکعت نفل توبہ کی پڑھیں، رو رو کر معافی مانگیں کہ اللہ تو اپنے غضب سے ہمیں محفوظ فرما، کہ مسجد کی بے حرمتی انسان کو تباہ کر دیتی۔ تو آج جو ہم پر تباہی آئی ہوئی ہے، مسجد کا ادب نہیں ہے۔ نکاح کے موقع پر لوگ آتے ہیں، ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ بازار میں کھڑے ہیں، مسجد کو مچھلی مارکیٹ انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے نیک بندے جب مسجد میں قدم رکھتے تو ان کے چہرے پیلے پڑ جاتے کہ رب کے دربار میں جا رہے ہیں، لیکن آج کوئی احساس نہیں۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، تم ہر گروہ کو دیکھو گے کل بروز قیامت کہ وہ گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی، کانپ رکھی ہوگی۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر گروہ کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ ساری زندگی کے اعمال ذہن میں آئیں گے اور بندہ کانپ رہا ہوگا کہ اب کیا ہوگا۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس آیت کو ہم 3 دفعہ سنیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جو کچھ بھی کریں اللہ غفور رحیم ہے، تو اسی بات کو کہ اللہ غفور رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا اس پر بھی غور کریں۔ الیوم، آج کے دن، تجزون، تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو تم کام کیا کرتے تھے۔ اعمال کا بدلہ ملنا ہے، اچھے اعمال کا اچھا انجام ہے، برے اعمال کا برا انجام ہے۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ الیوم تجزون
ما کنتم تعملون، آج کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، یعنی یہ نامہ اعمال ہم نے مرتب کیا ہے. ینطق علیکم بالحق، یہ تم پر حق بولتا ہے. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو تم کام کرتے تھے وہ سب ہم لکھتے رہے. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، تو انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. تو رحمت میں کون داخل ہوں گے اس آیت کے مطابق بتائیے، زور سے بتائیں. نیکوکار. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس بہرحال جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے. فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ذالک هو الفوز المبین، یہی واضح کامیابی ہے، کھلی کامیابی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. أَفَلَمْ تَكُنْ آیاتی تُتْلَى عَلَيْكُمْ، ان سے کہا جائے گا اے بد نصیبوں، کیا میری آیتیں تم پر نہ پڑھی جاتی تھی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم تکبر کرتے تھے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم لوگ تھے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں. قُلْتُمْ، اے ظالموں، اے مجرموں، تم کہتے مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے. إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہمیں تو یوں ہی کچھ گمان سا ہوتا ہے. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہمیں یقین نہیں آتا. قیامت کا تم انکار کرتے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، جو انہوں نے کام کیے ان کی برائیاں، ان کی نحوستیں ان پر آج ظاہر ہو گئیں. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے، ہنسی میں ٹال دیتے تھے، اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا. وَقِيلَ الْيَوْمَ، آج ان سے فرمایا جائے گا الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، آج ہم تمہیں جہنم کی آگ میں چھوڑ دیں گے. كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، جیسے تم اپنے اس دن کے ملنے کو بھولے ہوئے تھے، جس طرح تم ہماری یاد سے غافل تھے، آج ہم تمہیں جہنم میں چھوڑ دیں گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا. ایسا کیوں ہوا؟ کون سی چیز انسان کو تباہ کرتی ہے؟ قرآن سے بہتر اور کسی کی نصیحت نہیں. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے. ہم کیوں گناہوں کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیوں نیکی سے دور ہیں؟ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. وہ دنیا جس کی ایک پل کی خبر نہیں، اس دنیا کی خاطر رب کو ناراض کیا. ایک بچہ امتحان کی کتنی فکر کرتا ہے، اللہ کتنی فکر ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ امتحان پاس کروں گا تو پھر دوسرے سال میں داخلہ ملے گا، وہ پاس کروں گا تو تیسرے سال میں پھر ڈگری ملے گی، پھر مجھے روزگار کمانا ہے، میرا مستقبل. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جائز دنیا میں محنت کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن صرف سمجھانے کا مقصود ہے کہ وہ دنیا کا مستقبل جس کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ،
کہ پتہ نہیں امتحان کی ڈیٹ سے پہلے یہ زندہ بھی ہوگا کہ نہیں، یا دوسرے امتحان میں وہ اس دنیا میں ہوگا یا نہیں، یا ڈگری ہاتھ میں لے کر وہ ڈگری لے کر قبر میں چلا جائے گا، تو ڈگری لے کر تو نہیں جائے گا، قبر کے باہر چھوڑ کے جائے گا۔ یہ چلے ڈگری میں مل گئی تو اس سے روزگار ملے گا یا نہیں اسے نہیں پتا۔ کئی ایسے ہیں انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن نہ وہ ڈاکٹری کا کام کر رہے ہیں نہ انجینئرنگ کا کام کر رہے ہیں، دوسری فیلڈ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا مقرر کیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن پھر بھی ہم اچھے مستقبل کے لیے کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ مستقبل جو یقینی ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ آج کا پورا دن گزر گیا، میں نے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ نہیں کی، آج میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ کبھی ہم سوچتے نہیں۔ وغرتکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، تو آج کے دن وہ جہنم کی آگ سے نہ نکالے جائیں گے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے۔ یعنی دنیا میں تو مطالبہ یہ تھا نا کہ اللہ کو راضی کرو، آخرت کے اندر ان سے یہ مطالبہ نہ ہوگا، بلکہ وہ راضی کرنا چاہیں گے پھر بھی کوئی فائدہ حاصل انہیں نہ ہوگا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، بس اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، رب العالمین، وہ رب العالمین ہے۔ عروج کمال دنیا کا عارضی ہے، دنیا میں عزتیں عارضی ہیں، بڑائی عارضی ہے، حقیقی بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو کسی کو بھی اپنی دولت پر، اپنے حسن پر، اپنے علم پر، اپنے عمل پر، اپنے تقوی پر، اپنے زہد پر، اپنی صلاحیتوں پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے کہ جس رب نے مقام دیا وہ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے سے بھی پہلے وہ واپس لینے پر بھی قادر ہے، تو اس کی بارگاہ میں جھکا رہنا چاہیے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو کبھی یہ تصور نہیں کرنا چاہیے میرے اندر یہ میں کچھ بھی نہیں ہے، رب کا فضل ہے تو چل رہے ہیں، وہ جب چاہے لینا چاہے لے لے، جس غریب کو وہ چاہے 1 لمحے میں کروڑ پتی بنا دے، اور جس کروڑ پتی کو وہ چاہے 1 لمحے میں وہ بالکل فقیر بنا دے، جس بیمار کو چاہے تندرستی دے دے اور جس تندرست کو چاہے 1 لمحے بیمار کر دے، اچانک سے بیماریاں آتی ہیں۔ تو یہ سب عبرت کے نمونے ہیں۔ اللہ ہمیں عاجزی انکساری عطا فرمائے اور جو نعمتیں ملی ہیں اس کی ہمیں قدر نصیب فرمائے۔ فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ جوانی چلی جائے گی، بڑھاپے میں وہ اعمال نہیں ہو سکیں گے جو ہم جوانی میں کر سکتے ہیں، تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو کہ بیماری کے اندر وہ اعمال نہیں ہو سکتے جو انسان تندرستی میں کر سکتا۔ امیری کو غربت سے پہلے غنیمت سمجھو کہ اللہ نے امیری دی ہے تو بندہ اللہ کی راہ میں دے، اور فرمایا کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو کہ اگر عبادت کی فرصت ملی ہے تو بندہ خوب عبادت کرے، اور فرمایا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں صرف اللہ ہی کی بڑائی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، تو کبھی بھی شیطانی حملہ ہو اور دل میں کوئی خیال آنے لگے تو اس آیت کی بڑی تاثیر ہے، یہ آیت ذہن میں لائیں تو فوراً سارے خیالات چلے جاتے ہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، کبریائی بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ بات یاد رکھیں کہ فرمایا جو جھکتا ہے اسے اللہ بلندی دیتا ہے اور جو اکڑتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ پڑھیے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں روشن اور منور فرمائے، ہماری زندگی میں انقلاب عطا فرمائے، اور موت سے پہلے ہمیں درست زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش ایسا کرم ہو جائے کہ جو ہماری زندگی کا آخری دن ہو وہ دن ایسا گزرے کہ وہ رشک بھرا دن ہو، اللہ راضی ہو، اس کے حبیب راضی ہوں، سچی پکی ہم توبہ کر چکے ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے نظر آ رہے ہوں، جنت کے نظارے ہوں، کلمہ شہادت پر اللہ رشک بھری شہادت عطا فرمائے۔ جب ہماری روح بدن سے جدا ہو رہی ہو تو ہمیں ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، بلکہ اللہ وہ کرم کر دے کہ جو فرمایا صالحین میں کرم ہوتا ہے کہ جب فرشتہ روح نکالنے کے لیے آتا ہے تو پہلے اجازت طلب کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اجازت کس بات کی، جلدی میری روح نکالو، مجھے رب کے حضور لے جاؤ۔ اللہ ایسا کرم ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور یہ کرم کب ہوگا؟ جب ہم زندگی بھی ایسی گزارنے کی کوشش کریں، بار بار توبہ کریں، کوئی غلطی ہو جائے پھر توبہ کریں، کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اور کبھی نہ کبھی تو کرم ہو ہی جائے گا، ہمارے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی سعادتیں ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے۔